بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ انسان کے کردار میں یا شخصیت میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ انسان کے کردار میں بہت سی خوبیاں نظر آتی ہیں ہمیں، لیکن ایک خوبی بہت اہم خوبی ہے جو ہر بندے میں ہونی چاہیے۔ وہ کیا خوبی ہے؟ ڈگنیٹی کی، سیلف رسپیکٹ کی، انٹیگریٹی کی، خودداری کی۔ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جسے ہم عزت نفس کہتے ہیں۔ عزت نفس پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی سیلف رسپیکٹ ہے نا، آپ لوگوں نے خود آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انسان زندگی گزارتے آگے جاتا ہے، بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے، زندگی کا سفر ہے، لائف ہے۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں لائف میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، آزماتا بھی ہے، کیا یہ میرا بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے سیلف رسپیکٹ پہ کہ نہیں کرتا۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا، جو فیکٹ ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ انسان بک رہا ہے آج کل۔ دو کوڑیوں کے انسان ہو چکے ہیں۔ سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، عزت نفس خود ہی اپنے ہاتھوں سے کچل رہے ہیں اپنی۔ ہمیں ایک ایسا انسان چاہیے جو، اپنی میں بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ہم نے ایسے بنانا ہے کہ اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز کبھی نہ کریں، عزت نفس پہ کمپرومائز کبھی نہ کریں۔ باقی آپ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو کردار ہے انسان کی شخصیت کا، جو حصہ اہم ہے، سیلف رسپیکٹ والا جو پہلو ہے، اس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ وہی بندہ نہیں کرے گا مجروح جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ کے ڈر کو ہمیشہ ہی حاوی رکھنا ہے ہم سب نے۔ اللہ کے ڈر سے بڑی بات اللہ کی محبت ہے، اور اصل محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ باقی تو کہانی ہے ساری ہے، دنیا اور دنیا داروں، یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ تو سیلف رسپیکٹ پہ کبھی بھی کمپرومائز، ڈیتھ بیفور ڈسگریس کہتے ہیں نا آرمی والے میں۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے زندگی میں کہ انسان اپنی نظروں میں خود گر جائے۔ انسان اپنی زندگی میں، اور اکثر لوگ پیسے کی وجہ سے گرتے ہیں۔ کاروباری زندگی میں کتنا جھوٹ چلتا ہے، بزنس میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے، آپ بھی بچے نہیں ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ بازار سے چیزیں لاتے ہیں، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ کا ایک بازار ہے۔ کس میں ادارے کا نام لوں اور کس کا نہ لوں؟ عام چھوٹا سا دکاندار بھی جھوٹ بول رہے ہیں بزنس کو چمکانے کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے، اور بڑے سے بڑا بزنس مین بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ پیسہ شیسہ یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا بچے۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی نیک نامی ہے۔ ایسا کام کرو کہ لوگ آپ کو نیک نامی کی سند دیں، ایسا کام نہ کریں کہ اپنی نظروں میں بھی گرے جائیں اور لوگوں کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ انسان کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، ان ریلائبل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے۔ انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے نا، آپ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پہچانے تو اس کے ساتھ یا تو سفر کریں یا کھانا کھائیں۔ سفر کرنے سے بھی انسان کو پتہ چلتا ہے، اور کھانا کھانے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سفر میں انسان تھوڑا فری ہوتا ہے، کھلتا ہے، دیکھتے ہیں کن باتوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے، کن میں نہیں لے رہا۔ اسی طرح جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، ادھر بھی انسان کی شخصیت پتہ چل جاتا ہے۔ آیا سیلفش ہے، اپنی پلیٹ بھر لیتا ہے، دوسرے کا کتنا خیال رکھتا ہے، ٹیسٹ کھاتا ہے۔ لیکن عملی زندگی میں ہم دیکھیں تو افسوس بھی ہوتا ہے، اور دل خون کے آنسو بھی روتے ہیں۔ صرف ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں، صرف ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی۔
غلط رائے شوق یہی نا، آج کل پیسے کے پجاری لوگ بن چکے ہیں. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کی اپنی عزت نفس بھی ہوتی ہے. تو یہ میرا میسیج آپ سب کے لیے، بچوں کے لیے، کہ زندگی میں اگر ایسا موقع ہے جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بات ہے، ڈگنیٹی کی بات ہے، انٹیگریٹی کی بات ہے، اس کی بات ہے، پرسنالٹی کی بات ہے، تو کبھی بھی آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو نہ مت کھونا. اقبال کا پورا کلام ہی اسی پہ ہے، وہ میں شعر مل نہیں رہے ابھی، جب ملیں گے تو میں آپ کو سناؤں گا کہ سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے اقبال نے کیا کیا اشعار خوبصورت پڑھے ہیں. ایک شعر تو آپ سب کو یاد ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خود ہی کیا سیلف رسپیکٹ ہے نا، ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے کردار کو اتنا بلند کریں، اپنی صلاحیتوں کو اتنا آپ پروان چڑھائیں، اپنا اتنا جذبہ محنت کا پیدا کریں، اتنی زیادہ محنت کریں، اتنے مخلص ہو جائیں کسی کے ساتھ. اٹیچمنٹ آپ کی اپنے کام اتنی زیادہ ہونی چاہیے. جس طرح دیکھیں زندگی اچھے اچھے لوگوں نے اسلامی پرسنالٹیز کی ہٹ کی بات کی جائے، دنیاوی پرسنالٹیز کی بات کی جائے، تو آپ دیکھیں عبدالستاریدی کو دیکھ لیں، مدر ٹریسا کو دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں. ان لوگوں نے کیسے زندگیاں گزاری ہیں. کبھی بھی سیلف رسپیکٹ پہ ان لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ انسان کی شخصیت ہے، یہ انسان کے لیولز ہیں. اور کوئی انسان کس مقام پہ ہوتا ہے، وہ کوئی کس مقام پہ ہوتا ہے. سب کو ہم ایک ہی تسبیح میں نہیں پرو سکتے. ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہے، ذہنی سطح ہے. ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے آپ نے، کسی کو کم تر نیچ نہ سمجھیں. ہر بندے کی کیا کرنی ہے آپ نے؟ رسپیکٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہو، تقوی والا ہے. تقوی یہی ہے نا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت. پھر جو بندہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، جو ہمارے پیارے نبی سارے آج کے رسول بنے ہوتے ہیں ویسے، تم اللہ کرے ہوں سچے. کیا نبی پاک نے فرمایا کہ میرا امتی جو ہے نا، دو کام کبھی بھی نہیں کرے گا. دو کام میرا امتی کبھی بھی نہیں کرے گا. کون کون سے وہ کام؟ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا دھوکہ نہیں دے گا. اگر اس میں دو چیزیں ہیں، دھوکہ دہی ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو وہ میرا امتی نہیں ہے. عاشق تو سارے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. ابھی عام دیکھیں کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے وہ سچ بولتے ہیں، دھوکہ کتنے دے رہے ہیں، کتنے نہیں دے رہے ہیں. اگر ہم سچے آج کے رسول بننا چاہتے ہیں تو یہ کام نکالنے، خامیاں اپنے اندر سے دور کرنی پڑیں گی. ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سر قلم ہو جائے بولنا سچ ہے. ہاں جھوٹ اس وقت اللہ ہوتا ہے جب آپ صلح کراتے ہیں یا کوئی ایسی اسلامی آپ کو پتہ ہی ہے، اس ٹائم فتنہ نہ پیدا ہو جائے، تو فتنے کے ڈر سے پھر آپ جھوٹ بول لو. ادروائز آپ نے کیا بولنا ہے؟ سچ ہی بولنا ہے. اور دوسری بات یہ، دھوکہ کبھی نہ دھوکہ انسان دوسرے کو دے تو سمجھ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں. اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں گرتا ہے وہ. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج سانس ہے کل نہیں ہے، ایک اگلے لمحے کا نہیں پتہ. اگلے لمحے کا نہیں پتہ کہ میرا اگلا سانس ہے بھی کہ نہیں ہے، قدم میں اگلا اٹھا سکوں گا کہ نہیں. تو زندگی میں کبھی بھی لالچ کا شکار نہیں ہونا بچے. زندگی میں کبھی بھی آنیسٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے نا. آنیسٹی، ایک ایک روپے کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک روپے کا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ پکڑ پہ آئے نا تو ایک چھوٹی سی چیز پکڑ سکتے ہیں. تو کبھی ایسا کام نہ کریں کہ اپنا ضمیر جو ہے وہ آپ بیچ دیں. ضمیر فروشی نہیں کرنی زندگی میں، لائف میں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کدھر کون سا مقام ہوگا. ہمارے بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ایسے بچے میں دعا کرتا ہوں سلیکٹ ہوں جو جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں. ان کو اوپر جانا چاہیے، لیڈر بننا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے. جو ایسے بچے ہیں، ہونیسٹ بھی ہوں، سچ بولیں، ایماندار، جس میں یہ خصلتیں موجود ہوں. بچوں کی تربیت بھی انہیں سمجھانا بھی چاہیے، بیٹا یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ بہت ضروری ہے. صرف پڑھائی نہیں ہے نا کہ ہم پڑھتے رہیں، رٹے لگاتے رہیں، پڑھ کے آگے اگر شخصیت سازی نہیں کی گئی، پرسنالٹی کو ہم نے نہیں اس کو جج کیا، ذہنی سطح کو نہیں سمجھا کسی کی، نہیں بتائیں کہ یہ بات درست ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو ہم سارے قصوروار ہوں گے. چاہے ٹیچرز ہیں، چاہے پیرنٹس ہیں. پیرنٹس کا کام بھی ہے بچوں پہ نظر رکھیں، اور پلس ٹیچرز کا کام بھی ہے ان کی تربیت ایسی کی جائے. لیکن پہلی فرسٹ یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو بھی ایسے کریں. یہ نہیں کہ
کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، خود کچھ کر رہے ہیں، بچوں کو کچھ تربیت کر رہے ہیں. خود بھی تو سچے راستے پہ چلنا ہے نا، خود بھی تو ہم نے ایمانداری کرنی ہے، خود بھی تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا، خود بھی تو ہمیں سچ کے ساتھ دینا ہے. خود بھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف موت ہے، ایک طرف حق کی بات کی جاتی ہے، تو آپ نے موت کو گلے لگا لو، لیکن کبھی بھی آپ ناحق کے ساتھ نہیں دینا، کبھی بھی آپ نے ناحق کے ساتھ نہیں دینا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہی میسج دیا. واقعہ کربلا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آئندہ بھی دنیا میں یزیدیت آئے گی، اور مسلم دنیا کو اسی طرح قربانی دینی پڑے گی جس طرح امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے دی. یعنی کہ حق کے راستے میں آپ نے اپنا سر قلم کرا دیا دین کی خاطر. اسی لڑتے رہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، کس لیے آپ نے فائٹ کی؟ اس لیے فائٹ کی کہ برائی ختم کی جائے. اگر ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی، دین پہ چلنے کے بعد بھی، امتی ہونے کے بعد بھی اگر وہی چیزیں لائیں گے کافروں والی، دھوکہ دہی ہوگی، جھوٹ ہوگا، کردار کی وہ تمام خامیاں جو نہیں ہونی چاہیے، جس پہ بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ نہ یہ خامی ہو. سورہ حجرات پڑھیں نا آپ، سورہ حجرات میں گناہ کبیرہ کا ذکر ہے. یہ گناہ، گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، کسی غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے. کتنے گناہ کبیرہ کے سورہ حجرات کو آج آپ لوگ جا کے نا ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو کہ اللہ فرماتا کیا ہے. افسوس یہ کہ لیٹر موجود ہے ہمارے پاس، اللہ کا خط موجود ہے، قرآن مجید اللہ کا لیٹر ہے بندے کے لیے، لیکن ہم اس کو سنبھال کے غلافوں میں ڈانپ کے اوپر رکھ لیتے ہیں. اس ٹائم پڑھتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پھر پڑھتے بھی ہیں تو بس تیزی سے پڑھتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، نعوذ باللہ، ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو قرآن مجید کو تھوڑا پڑھو، چاہے ایک پیج پڑھیں، لیکن پڑھیں کس کے ساتھ؟ ٹرانسلیشن کے ساتھ، کہ اللہ فرماتا ہے کیا ہے اس کے اندر، اللہ کیا حکم، اس کی تفسیر پہ پڑھیں. تو یہ آپ سب نے آج سے جتنے بچے سنتے بھی ہیں، ایسا قرآن مجید لیں جو جس کے اندر تفسیر بھی ہو اور جس کے اندر ٹرانسلیشن بھی ہو، اور تھوڑا بڑا پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اچھے راستے پہ چلیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، مجلس اپنی اچھی کریں. کوئی ایسا دیکھیں، اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی محفل میں برا بندہ نہیں آ سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا. کوئی آ جائے تو وہ برا رہتے نہیں ہے، اگر اس جگہ برا آ جائے تو رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی برائی ختم ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں. ہم سے یہ دعا کرتے ہیں، برے بندے سے نفرت نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑا برا بندہ اپنے آپ کو کہنا چاہیے، خود ہیں ہم. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں، برے کام بھی چھوڑیں، اور کسی بھی انسان میں، ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، اچھا ہے، اگر برائی آ گئی تو اس برائی کو ختم بھی کریں. اور برائی دے کے بھی برائی اگر ختم نہیں کرتے ہیں تو میں بزدلی ہے بہت بڑی. تو اسلام تو کہتا ہے برائی کو ہاتھ سے روکو. کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو. دین یہ کہتا ہے برائی دے کو سختی سے روکو، اگر روک سکتے ہو تو. اتنی دلیری ہونی چاہیے بنے، کریکٹر اتنا ہونا چاہیے اسٹرانگ. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا مانے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن آپ کی طاقت اگر ہے نا آپ کے پاس تو ہاتھ سے روکو. کسی بندے کو ہمیں درست کرنا ہے تاکہ اس کی زندگی آنے والی جو ہے اچھی گزرے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ بھی معتبر ہو، اور ہماری وجہ سے جو برائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. یہ ہمارا مشن ہے مین. اللہ کرے کہ ثابت قدم رہیں، اور جو مشن ہمارا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.